بسم اللہ الفصل الثالث فی الفرق بین ما یباع من الطعام مکیلا وجزافا۔ فرق اس طعام کے درمیان جس کو کیل کی شکل میں بیچا جاتا ہے اس میں، اور اس میں جسے جزافاً ڈھیر کی شکل میں، یعنی ڈھیر غیر مکیل ڈھیر، غیر مکیل ڈھیری، یعنی جس کا کیل نہیں ہوا۔ کہتے ہیں وَأَمَّا اشْتِرَاطُ الْقَبْضِ فِيمَا بِيَعَ مِنَ الطَّعَامِ جِزَافًا، قبضے کی شرط اس طعام میں جسے جزافاً بیچا گیا ہے، فَإِنَّ مَالِكًا رَخَّصَ فِيهِ، امام مالک نے اس کی گنجائش دی ہے۔ ویسے تو طعام میں امام مالک کہتے تھے نا قبضہ ضروری ہے، غیر طعام میں نہیں، لیکن وہ طعام جسے جزافاً بیچا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے آپ منڈی میں دیکھتے ہیں پوری ٹرالی جو ہے نا خربوزوں کی، یہ پوری ٹرالی گوبھی کی، ٹھیک ہے نا، تو یہ قبل القبض بھی بیچی جا سکتی ہے۔ رخص فیہ واجازہ وبہ قال الاوزاعی، ابو حنیفہ شافعی رحمہ اللہ نے جائز نہیں قرار دیا، یہ کہتے ہیں کہ نہیں، سمجھے کہ نہیں، کہ جو طعام ہے جو طعام ہے، سمجھے کہ نہیں، قبل القبض نہیں بیچ سکتے، چاہے آپ نے مکیلاً خریدا ہو یا جزافاً۔ اچھا، وحجت ما، ان کی دلیل حدیث کا عموم جو شامل ہے نہی عن بیع الطعام قبل القبض کو، وہ کہتے ہیں حدیث عام ہے کہ قبل القبض طعام نہیں بیچ سکتے، چاہے وہ طعام آپ نے مکیلاً لیا ہے یا جزافاً لیا ہے۔ لأن الذریعۃ موجودۃ فی الجزاف وغیر الجزاف، اس لیے کہ ذریعہ یعنی ربا کا ذریعہ، امکان ربا، یہ جزاف کے اندر بھی ہے، غیر جزاف کے اندر بھی ہے، یعنی جو ممانعت کی علت مکیل کے اندر پائی جا رہی ہے وہی علت جزاف والے طعام میں بھی پائی جا رہی ہے۔ ایک دلیل، یعنی پہلی دلیل کہ ابو حنیفہ شافعی کی حدیث کا عموم، وَمِنَ الْحُجَّةِ لَهُ، دوسری دلیل ان کی مروی ابن عمر سے، وہ کہتے ہیں کُنَّا فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ کے دور میں طعام خریدتے تھے جزافاً، تو نبی علیہ السلام نے ہماری طرف بھیجا یا بیچتے تھے طعام جزافاً، حکم دیا اسے منتقل کرنے کا اس جگہ سے ابتعنا فیہ، جہاں ہم نے خریدا تھا، منتقل کرنا اور جگہ کی طرف جو اس کے علاوہ تھی بیچنے سے پہلے۔ اب اس حدیث کا تو پس منظر ہی ہے کہ جزافاً یہ آگے بیچا کرتے تھے، یعنی جزافاً خریدا ہے اور وہی آگے بیچ دیا، تو قاعدہ اصولیہ ہے سبب الدلیل اول ما يدخل فی حکم الدلیل، سبب الدلیل اول ما يدخل فی حکم الدلیل، بات سمجھیں کہ نہیں، کہ جو کسی بھی دلیل کا سبب ہوتا ہے، یعنی حدیث کا ورود کا جو سبب ہے، سب سے پہلے تو وہ شامل ہوگا، کہ اس کو نکال دیں تو وہ تو آئی حدیث اسی وجہ سے، تو اس کو آپ حدیث سے کیسے نکال سکتے ہیں، بات سمجھ رہی کہ نہیں۔ اچھا، یہاں ایک جملہ معترضہ کے طور پر، حدیث ہے نا الولد للفراش وللعاہر الحجر، کہ جو بچہ ہے صاحب فراش کے لیے ہے
اور وللعاہر الحجر، زانی کے لیے کیا ہے؟ محرومی، زانی کے لیے محرومی۔ اب اس کا جو واقعہ ہے وہ کیا ہے؟ لوڈی کے بارے میں، ایک لوڈی نے دوسری سے آدمی سے زنا کرایا تھا، سمجھے، تو بچے کے بارے میں اختلاف ہوا، تو سبب الدلیل کیا تھی؟ لوڈی تھی، سمجھے کہ نہیں؟ تو احناف کا اس مسئلے کے اندر موقف یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ لوڈی اگر وہ زنا کرتی ہے تو جو بچہ ہے وہ آقا کا نہیں ہوگا بلکہ زانی کا ہوگا۔ اب یہ حدیث ان کے خلاف جاتی ہے، سمجھے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ حدیث خاص ہے حرائر، آزاد کے ساتھ، کہ آزاد عورت اگر زنا کرتی ہے اور بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچہ زانی کا نہیں تصور کیا جائے گا بلکہ اس عورت کے خامد کا تصور ہوگا۔ بات سمجھے گے؟ تو اب حدیث کا جو سبب تھا، سبب الدلیل اول ما يدخل فی حکم الدلیل، تو الولد للفراش کے اندر ہمارے حنفی بھائیوں نے جو سبب تھا اس کو حکم سے خارج کر دیا ہے، اور یہ بات تو درست نہیں ہے۔ وہ کی بات سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں، تھوڑے لگ رہے ہو آج کہ نائمین امیر میں کہ اگرتے ہوں سون میرے پیرے کے پھر چلانی حاضری تے سجے کھبے گئے، پھر تو حاضری لئی نا، پھر قیامت والے تیری تے میری جنگ ہونی۔ یہ جیڑا بھی تاڑے چو امیر ہے، کوئی سجے کھبے گیا ہے ادھر تو پھر انہیں غیر حاضری۔ چل سمجھ آئیے کہ نہیں؟ چل اب سبق میں ہے۔ تو ابو حنیفہ شافعی کی پہلا استدلال حدیث کی عموم سے تھا، دوسرا خاص سے، دوسرا خاص سے۔ قال ابو عمر، ابن عبد البر کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ مالک لم يروی عن نافع فی هذا الحدیث ذکر الجزاف یا جزاف، دونوں ٹھیک ہے۔ کہتی امام مالک نے اگرچہ نہیں نقل کیا نافع سے اس حدیث میں جزاف کا ذکر کو، لیکن ایک جماعت نے اس کو بیان کیا ہے، وَجَوَّدَهُ، اور عمدہ قرار دیا ہے اس کو عبید اللہ بن عمر وغیرہ نے، اور وہ حفظ کے اندر بھی یہ نافع کی روایت میں مقدم ہے، آگے ہے۔ تو مطلب ابن عبد البر کا یہ ہے کہ یہ جزاف والی بات، یعنی جو سبب الدلیل ہے، یہ ثابت ہے، گو امام مالک کے سامنے یہ بات نہیں تھی۔ وعمدۃ المالکیہ، مالکیہ کا استدلال کیا ہے؟ جی جزاف والی چیز آپ قبل القبض بھی آگے بیچ سکتے ہیں۔ مالکیہ کا استدلال یہ ہے کہ جو جزاف ہوتے اس میں حق توفیہ نہیں ہوتا، اس میں پورا حق نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ یعنی اس میں اندازہ ہوتا ہے نا، مثال کے طور پر یہ ڈھیری ہے تو یہ 1 من کی ڈھیری ہوگی، اب وہ من سے کم بھی ہو سکتی ہے، من سے وہ کم بھی، تو اس نے پیسے لگائے 1 من کے اعتبار سے نکلی کیا ہے؟ کم ہے، تو اس میں پورا والا معاملہ تو ہوتا نہیں ہے۔ تو جب یہ بات ایسے ہے تو کہتے ہیں فَهُوَ عِنْدَهُمْ، تو یہ ان کے ہاں مالکیہ کیا من زمان المشتری بنفس العقد، محض عقد کے ساتھ ہی مشتری کے زمان میں آ سکتی ہے۔ جب حق توفیہ نہیں ہے پورا سمجھے، اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، تو جیسے ہی معاہدہ ہوا، سودا ڈن، تو یہ مشتری کے زمان میں آ گئے۔ جب مشتری کے زمان میں آ گئی ہے چیز، چاہے وہاں پڑی ہے، آگے بیچ سکتا ہے۔ لیکن یہ بات تھوڑی سی غلط محل نظر ہے، کیوں؟ وہ کہتے ٹھیک ہے اس میں حق توفیہ تو نہیں ہے، حق توفیہ یہ الگ ہے، تو یہاں اس میں شریعت نے گنجائش رکھی ہے ڈھیری میں، ٹھیک ہے، لیکن حق سپردگی اور ہے، حق سپردگی اور ہے، سمجھ آئیے کہ نہیں؟ تو حق سپردگی کا تقاضا کیا ہے کہ اس پر پہلے کیا کرے؟ قبضہ کرے۔ کیا سے کیا کہ جو بائع ہے مشتری کی چیز سپرد کر دے،
اور وہ سپرد کی شریعت کیا کہتی ہے، کس طرح ہونی چاہیے، اسی جگہ نہیں بلکہ انتقال کر کے اٹھانے کے ساتھ. بس تو اس کی علت آپ وہی بتائی، کمزور طبقے کو تک روزی کا پہنچنا ہے. نہیں نا، حدیث میں واضح، وہ تو مجبوری ہو تو اصل تو ظاہر ہی ہے. اچھا، وَهَذَا مِنْ بَابِ تَخْصِيصِ الْعُمُومِ بِالْقِيَاسِ، اور یہ امام مالک نے جو بات کی ہے یہ عام کو خاص کرنا ہے، عام کی تخصیص ہے بذریعہ قیاس. اور قیاس کیسا؟ المظنون العلہ، جس کی علت ظنی ہے، یقینی نہیں ہے، جس کی علت ظنی ہے، یقینی نہیں ہے. تو مطلب کیا ہے ابن رشد کہنے کا کہ یہ قیاس جو ہے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ قیاس کے ذریعے حدیث کے عموم کی تخصیص کرنا یہ درست نہیں ہے. بالخصوص قیاس بھی وہ جس کی علت یقینی نہیں ہے بلکہ ظنی ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ والا یہ والا جو قیاس ہے دوسرے قیاس کے بھی خلاف ہے. دوسرا قیاس کیا ہے کہ جب مکیل والے طعام میں قبضہ انتقال ضروری ہے، اس پر قیاس کا تقاضا کیا ہے کہ جزاف میں بھی یہی حکم ہونا چاہیے. اس میں دو خرابیاں ہوئی، ایک تو یہ کہ قیاس کے ذریعے حدیث کے عموم کی تخصیص کی جا رہی ہے اور قیاس بھی کمزور. اور دوسری خرابی کیا ہے کہ یہ قیاس اس سے اقوی قیاس کے معارض آ رہا ہے. بولو. وقد يدخل في هذا الباب، تو اس میں صحیح بات ابو حنیفہ شافعی رحمہ اللہ کی ہے، سمجھے کہ نہیں، کہ اصل یہی ہے کہ کوئی بھی چیز جو آپ نے خریدی ہے اس پر قبضہ ضروری ہے، انتقال ضروری ہے. سمجھے کہ قبضے سے مراد کیا؟ انتقال، یعنی قبضہ کر کے اس کو وہاں سے اٹھانا اور جگہ تک منتقل کرنا، یہ ضروری ہے. یہ جب ہو جائے پھر آپ آگے بیچیں. وقد يدخل في هذا الباب، هذا الباب سے مراد بیع قبل القبض، بیع قبل القبض. اس باب میں شامل ہے، علماء کا اتفاق ہے کہ علی منع بیع الرجل شیئا لا یملکہ، کہ ممنوع ہے بیچنا آدمی کا کہ ایسی چیز کو جس کا وہ مالک نہیں ہے، یعنی بیع ما لا یملک. حدیث میں منع ہے نا، بیع ما لا یملک، سمجھے کہ نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ بیع ما لا یملک جو شریعت نے منع کیا ہے، کیوں؟ اس کی علت کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اس کے اندر وجہ بھی یہی ہے کہ وہ بیع ما لا یملک، وہ بیع قبل القبض ہو رہی ہے. اس میں علت بھی کیا ہے، خرابی کیا ہے کہ وہ بیع قبل القبض. دیکھیں نا مثال کے طور پر یہ اینک مولی جمیل کی ہے، سمجھے کہ نہیں. تو اب میں مولی جواد کو کہتا ہوں کہ مولی جمیل کے پاس جو اینک ہے نا، یہ اینک میں آپ کو 500 میں بیچتا ہوں، تو 500 میں میرے ساتھ سودا ڈنڈ کر، میں جانوں مولی جمیل جانے، سمجھے کہ نہیں. اب یہ کیا ہے؟ بیع ما لا یملک، بیع ما لا، سمجھے کہ نہیں. تو شریعت کہتے ہیں یہ منع ہے. کیوں؟ ابن رشد کہتے ہیں کیوں کہ اس میں بھی کیا ہے کہ میں قبل القبض چیز پہلے فروخت کر رہا ہوں، کہ اینک پر میں نے قبضہ کیا نہیں ہے اور میں آگے فروخت کر رہا ہوں. بات سمجھے کہ نہیں. اور بیع ما لا یملک اس کا یہ کب منع ہے؟ یہ تب منع ہے جب متعین چیز، فکس چیز ہو، یہ یاد رکھنا. بات سمجھے کہ نہیں. جیسے میں نے مثال دی کہ یہ والی اینک جو مولی جمیل کے پاس ہے یہ منع ہے. اب دیکھیں نا بیع سلم کے اندر بھی تو بندہ چیز کا مالک نہیں ہوتا. بیع سلم میں پیسے میں نے ایڈوانس دیے ہیں اور میں کہتا ہوں 6 مہینے بعد گندم لے لیے. اب چاہے اس کا گندم کا کھیت ہی نہ ہو پھر بھی بیع سلم درست ہے. تو آپ کہیں گے یہ بھی تو بیع ما لا یملک ہے. نہیں. کیوں؟ کہ یہ گندم متعین نہیں ہے کہ یہ والی گندم، اس فصل کی گندم.
بس اس طرح کہ مجھے اس کوالٹی کے گندم چاہیے تو جہاں سے بھی لے کے آئے. بات سمجھ رہی کہ نہیں ہے؟ وہ اس وجہ سے جائز ہے. ورنہ یاد رکھنا یہ نہ ذہن میں اشکال ہے کہ بے سلم بھی تو بے مال یملک ہوتی ہے، تو اس میں کیا ہوتی ہے؟ تعیین نہیں ہوتی. یہ بے مال یملک مملوک کب ہے؟ بات سمجھ رہی کہ نہیں؟ آپ کو نسائی پڑھاتے ہوئے ایک جملہ بتایا تھا، ہاذا فی، جہاں جملہ دسے گا نا انہوں 20 روپے کا انعام. 20 روپے اگے 10 روپے ہوتا سی، اج 20 روپے انعام. کہ بے مالا یملک دی تفسیر اس میں انہوں دسیا سی کہ محدثین اس حدیث کی تفسیر میں یہ جملہ بولتے ہیں، ہاذا فی. ہاں شاید نہیں دسیا. کیوں نہیں دسیا؟ تو انہوں نے میں نہیں پڑھائی. تو انہیں کی پر حدیث مطلب تو دسیا کہ نہیں؟ تو یہ حدیث مطلب چاہیے ہے. دسو ایک تو چیزیں تسی بھول جاتے ہو. ایویں پیسے خرید رہے لازم بتاؤ، اور جیل تک کرتے تھوڑے کو ایک ایک کو 20 روپے لے لیے. کیویں نما ہے؟ ایک دفعہ 20 لے لیے نا تو جملہ تو یاد ہو جانا ہے انشاءاللہ. وہ شکاکی تو نہیں ہو؟ شکاکا ہے تبرک کر رہے، شکاکی نہ پڑھ لینا. کہ دسیا سی پیسے تو کوئی نہیں، ویسے جملہ پورا کریے. ہاذا فی بیوع الاعیان دون بیوع الصفات. کوئی یاد ہو تو کہ بے مال یملک کا مطلب کیا ہے؟ ہاذا فی بیوع الاعیان، کہ متعین چیز. جیسے میں کہوں جی اے جی کوٹھی کھڑی ہے نا، اے کوٹھی 1 کروڑ چل میں سودا میں کرا دینا. 1 کروڑ تمہیں نہ گل کر او جانے میں جانا، اے غلط ہے. متعین ہاں اے ہوئے کہ وہ کہ جی میں ایک کوٹھی اس سٹائل دی چاہیے اس ایریے میں. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے 1 کروڑ دی ہوئے گی، میں تینوں اس طرح دے جیوے تو کہنا ہے میں لب کے دینا. صفات نال درست ہے. ہذا فی بیوع الاعیان دون بیوع الصفات. ہوں جی اتنے آ گئے نا، ہوں اتنے پہلے لٹکیے پہلے جملہ یاد کر لے تو اگلا سوال پہلے آ گیا ہے. اصل چیز یاد نہیں تو موقع تو سوال ویکھو داغ دے. چل اللہ اکبر کبیرہ. ہاں بے مالا یملک اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ خلاصہ فی بیوع الاعیان دون بیوع الصفات. بے سلم میں صفات ہوتی ہے، مالک بندہ وہاں ہوئی بھی نہیں ہوتا چیز کا. ہائے یزدانی ہاں دلالت التزامی تو فلاں وچ کی فرق ہے؟ تو یہ تینوں یاد نہیں رہا جہاں نسائی دا سبق ہے. نسائی دا بات تسی بے مال یملک ابو داؤد جی پڑھ کے آئے ہو، بے مال یملک ترمذی وچ بھی پڑھ کے آئے ہو، مسلم وچ پڑھو گے انشاءاللہ. بخاری وچ پڑھ لیے. چل کہتے وقت يدخل فی هذا الباب اجماع العلماء، علماء کا اجماع اس بات پر کہ ممنوع ہے بیچنا آدمی کا ایسی چیز کو جس کا وہ مالک نہیں ہے. وَهُوَ الْمُسَمَّى عِينَةً، اور یہ یعنی بے مال یملک اس کا نام عینہ بھی رکھا گیا ہے، اس کا نام عینہ بھی رکھا گیا ہے. عند من یرا نقلہ، یہ اس کو بے مال لا یملک عینہ کون کہتا ہے؟ یہ اس شخص کے نزدیک ہے جو سمجھتا ہے یرا نقلہ اس کے منتقل کرنے کو، یہ من باب الذریعہ الی الربا، کہ یہ ربا کا ذریعہ بنتا ہے.
سمجھ گئے کہ نہیں کیا مطلب؟ یعنی جو قبضے کو ضروری کہتا ہے نا، جو کیا کہتا ہے قبضہ کرنا کیا ہے ضروری ہے، تو اس کے نزدیک یہ بے ما لا یملک جو ہے نا، یہ من باب الذریعۃ الی الربا، اور جو من باب الذریعہ الی الربا کی وہ کوئی بھی شکل ہو اس کو وہ اینا کا نام دیتے ہیں۔ من باب الذریعہ الی الربا کی کوئی بھی صورت ہو تو اس کے نزدیک وہ کیا ہے؟ اینا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ رَأَى مَنْعَهُ، رہا وہ فقیر جو سمجھتا ہے اس کی ممانعت، یعنی بے ما لا یملک کی ممانعت کی علت اینا والی بات نہیں ہے، ربا والی، بلکہ اس کی علت اور ہے۔ وہ کیا؟ کہ قد لا یمکنہ نقلہ، کہ بعض اوقات اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا اس کا نقل کرنا، ممکن نہیں ہوتا اس کا نقل کرنا، تو فَهُوَ دَاخِلٌ فِي بُيُوعِ الْغَرَرِ، تو یہ داخل ہے بیوع الغرر میں، یہ داخل ہے غرر والی بیوع میں۔ وہ اس کو غرر والی بیوع میں شامل کرتا ہے، ربا والی بیوع میں شامل نہیں کرتا۔ گویا کہ بے ما لا یملک کی ممانعت کی علتیں دو ہیں، بے ما لا یملک کی ممانعت کی علتیں کیا ہوئی؟ دو۔ ایک تو وہ ہے جو کہتے ہیں جی یہ جو ہے نا یہ من باب الذریعہ الی الربا ہے، وہ اس کو اینا کا نام دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرا جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ بعض اوقات وہ ایسی چیز ہوتی ہے جس کا منتقل کرنا ممکن نہیں ہے، جیسے مکان کھڑا ہے، آپ کو بتایا جی یہ کوٹھی اتنے کی، اب اس کو تو منتقل نہیں کیا جا سکتا نا، تو وہ بے ما لا یملک کیوں منع ہے؟ وہ اس لیے منع ہے وہ داخل ہے فی بیوع الغرر، غرر میں۔ تو یہاں ممانعت کی علت کیا ہے؟ غرر ہے۔ کیوں؟ یہ جناب مولوی صاحب پوچھ رہے تھے کہ سودا ڈن ہو گیا، اب مجھے وہ کوٹھی بنگلہ وہ بیچے ہی نہ، بات سمجھ رہے کہ مجھے وہ بنگلہ بیچے ہی نہ، یا وہ مجھے بیچتا ہے تو وہ اتنی قیمت میں بیچتا ہے کہ جتنے میں سودا کیا ہے مجھے خسارہ آتا ہے درمیان والے کو، سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کے ساتھ یہ بھی ایک طرح کا کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ تو میں نہیں خریدوں گا، نتیجہ کیا نکلے گا کہ آپس میں لڑائی ہوگی کہ آپ نے پھر سودا کیوں کیا تھا۔ تو شریعت نے پہلے ہی روک دیا کہ بے ما لا یملک تم سرے سے کرو ہی نہ، پہلے کوٹھی بنگلہ لو، اس پہ قبضہ کرو، اس کے بعد پھر آگے تم بیچو۔ ہاں ہے